السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دورہ ترکیب کا اللہ کی توفیق سے آج سبق نمبر 13 ہے، جس میں ہم انشاءاللہ تعالی آج بلوغ المرام کی حدیث نمبر 26، 27، 28 اور 29 کی ترکیب اور اجرا کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 26 ہے، وعن ابی السمح رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغسل من بول الجاریۃ ویرش من بول الغلام، جس کا معنی ہے اور روایت کی گئی ہے سمح کے باپ سے، قال انہوں نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یغسل دھویا جائے وہ، یعنی کپڑا۔ یغسل کے اندر ضمیر ہے جس کا میں نے معنی کیا ہے وہ، یغسل دھویا جائے وہ، من بول الجاریۃ جاریہ کے بول سے، یعنی بچی کے پیشاب سے، وَيُرَشُّ مِن بَوْلِ الْغُلَامِ اور وہ پانی بہایا جائے، وہ یعنی کپڑا، یرشو پانی بہایا جائے، من بول الغلام لڑکے کے پیشاب سے۔ یہ ہے اس کا ترکیبی ترجمہ۔ ترکیب یوں ہے، عن حرف جار ابی مضاف، السمح مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مجرور، عن جار کا جار مجرور متعلق روبیہ کے۔ قالا پہلا جو ہے یہ جملہ بن کر قول اول ہے، قال رسول اللہ یہ جملہ قول ثانی ہے، یغسل فعل مجہول، اس میں ہوا ضمیر اس کا نائب فاعل، من حرف جار بول مضاف الجاریۃ مضاف الیہ، بول مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا من حرف جار کا، من حرف جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا یغسل فعل کے، یغسل فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور یہ خبر بمعنی انشاء کے ہے تو یوں کہہ سکتے ہیں جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف علیہ، واو عاطفہ، یرش فعل مجہول، اس میں ہوا ضمیر اس کا نائب فاعل، واو من حرف جار، یرش فعل مجہول، اس میں ہوا ضمیر اس کا نائب فاعل، من حرف جار بول مضاف غلام مضاف الیہ، بول مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا من جار کا، من حرف جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا یرش فعل کے، یرش فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ اور حکماً انشائیہ ہو کر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مقولہ ہوا قول ثانی کا۔ آگے پھر ترکیب آپ کو معلوم ہے، ٹھیک، اجرا کرتے ہیں۔ یغسل جملے کا اعراب نصب ہے کیونکہ مقولہ ہے، مفعول بھی ہے، نصب محلاً ہے کیونکہ جملہ ہے مبنی ہے۔ بول کا اعراب جر ہے، من جار کا مجرور ہے، جر زیر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف سے ہی ہے۔
الجاریتی کا اعراب جر ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے، جر زیر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ بول آگے جو کھڑا ہے اس کا اعراب جر ہے، من جار کا مجرور ہے، جر زیر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ الغلام کا اعراب جر ہے، مضاف الیہ ہے، جر زیر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ یہ تھی حدیث نمبر 36 جس کی ترکیب ہوئی، اجرا بھی ہوا۔ اس کی ایک اور ترکیب بھی آپ کر سکتے ہیں متن کی، وہ یہ کہ یغسل فعل مجہول من زائدہ بول مضاف جاریتی مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر نائب فاعل یغسل کا، ٹھیک، جس کا معنی ہوگا دھویا جائے لڑکی کا پیشاب، ٹھیک۔ تو اس صورت میں یغسل کے اندر ضمیر نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، من زائدہ بن جائے گا اور بول الجاریہ یہ نائب فاعل بن جائے گا یغسل کا۔ اور اس صورت میں اجرا کی صورت یہ بنے گی کہ بول کا اعراب اگرچہ من حرف جار عمل کر رہا ہے اس میں، لیکن اس کا معنی نہیں ہو رہا، تو لفظی طور پہ مجرور بن جائے گا، لیکن معنن یہ نائب فاعل بنے گا، اور معنوی طور پہ اس کا اعراب رفع ہوگا نائب فاعل ہونے کی وجہ سے۔ اور اسی طرح یرشو کی ترکیب آپ کر لیں، ٹھیک۔ حدیث نمبر 27 ہے، وعن اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی دم الحیض یصیب الصوب تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنزحه ثم تصلی فیہ۔ روایت کی گئی ہے اسماء سے، ایسی اسماء جو کہ بیٹی ہے بکر کے باپ کی۔ ترکیبی معنی پہ غور کیا، ان النبی کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انہوں نے فرمایا، فی دم الحیض حیض کے خون کے متعلق، حیض کے خون کے بارے میں، اس حال میں کہ یصیب پہنچے وہ خون الثوب کپڑے کو، تحطہ وہ کھرچے گی اس کو، یا یوں معنی کریں تحطہ وہ یعنی وہ عورت ہے، مراد جس عورت کے بھی کپڑے کو خون لگے حیض والا تو وہ، تحطہ کے اندر ہی ضمیر ہے، یہ تحطہ باب حتی یحط مد یمد سے مضارع واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے تحط، جس میں ہی ضمیر نکالی جاتی ہے۔ ہی ضمیر جو ہے نا اس کا فاعل بنے گا، تحط وہ کھرچے، ہو اس کو یعنی دم کو، ثم پھر، تقرص ملے وہ، ہو اس کو، بالماء ساتھ پانی کے، ثم پھر، تنزح بہائے وہ یعنی پانی بہائے وہ، ہو اس پہ، ثم پھر، تصلی نماز پڑھے وہ، فیہ اس میں یعنی کپڑے میں، ٹھیک۔ یہ ہے اس کا لفظی اور ترکیبی ترجمہ۔ ترکیب کریں، عن حرف جار، اسماء موصوف، بنت مضاف، ابی مضاف، بکر مضاف الیہ۔ یہ ترکیب پہلے کئی بار کی جا چکی ہے، اسی لیے اگرچہ تکرار بنتا ہے لیکن جلدی سے کر جاتا ہوں تاکہ آسانی رہے، اشتباہ نہ پڑے۔ ابھی مضاف، بکر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مضاف الیہ ہوا بنت مضاف کا، بنت مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر صفت ہوئی اسماء موصوف کی، اسماء موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور عن جار کا، جار مجرور مل کر متعلق رویہ فی المحذوف کے، ٹھیک ہو گیا۔ ان حرف مشبہ بالفعل، النبی اس کا اسم، قال فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل، فی جار، دم مضاف، الحیض مضاف الیہ، دم مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر
ذوالحال. یصیب فعل اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، الثوبہ مفعول به. فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر حال ہوا دم الحیض ذوالحال سے. بتایا تھا کہ اگر ناکرہ کے بعد جملہ آئے تو وہ ناکرہ کے لیے صفت بنے گا، یعنی ناکرہ موصوف بنے گا اور اگلا جملہ صفت بنے گا. لیکن اگر معرفہ کے بعد جملہ آ جائے تو معرفہ ذوالحال بنے گا اور جملہ حال بنے گا. تو یہاں دیکھیں دم الحیض، یہاں دم الحیض معرفہ کھڑا ہے. دم معرفہ ہے اس لیے کہ یہ معرف باللام کی طرف مضاف ہے، اور جو اسم معرف باللام کی طرف مضاف ہو تو وہ معرفہ شمار ہوتا ہے. تو اسی لیے یہ معرفہ ہے اور آگے والا جملہ اس کے لیے حال بن رہا ہے. دم الحیض ذوالحال اپنے حال سے مل کر مجرور ہوا فی حرف جار کا، فی حرف جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا قال فعل کے، قال فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول. ٹھیک. تحت فعل اس میں ہی ضمیر فاعل، ہو ضمیر مفعول به. فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر. ویسے تو یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہے، مضارع خبر کے معنی میں ہوتا ہے، لیکن حکماً یہ انشائیہ ہے، کیونکہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے پر حیض کے خون لگنے کے متعلق احکامات ارشاد فرما رہے ہیں. تو گویا یہ ایک حکم ہے کہ اس موقع یوں یوں کیا جائے، تو یہ امر کے معنی میں بن جائے گا. یعنی دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ خبر بمعنی انشاء ہے. ٹھیک. تحت فعل اس میں ہی ضمیر فاعل، ہو ضمیر مفعول. فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ یا انشائیہ ہو کر معطوف علیہ. ثم عطفہ تقرص فعل اس میں ہی ضمیر فاعل، ہو ضمیر مفعول به. با جار الماء مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا تقرص فعل کے، تقرص فعل اپنے فاعل اور مفعول به اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، پھر اس کا عطف ہو جائے گا تحت فعل پہ، یعنی جملے پہ. ٹھیک. ثم عطفہ تنزح فعل اس میں ہی ضمیر اس کا فاعل، ہو ضمیر مفعول به. فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ اور حکماً انشائیہ ہوا، اس کا عطف بھی پیچھے والے جملے پر. ثم عطفہ تصلی فعل اس میں ہی ضمیر اس کا فاعل، فی حرف جار ہی ضمیر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا تصلی فعل کے. ٹھیک. تصلی فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ اور حکماً انشائیہ ہو کر پھر اس کا عطف ہو جائے گا پیچھے والے جملے پر. تحت جو ہے یہ جملہ معطوف ہے اپنے سارے معطوفات سے مل کر، تین معطوفات ہیں، تینوں معطوفات سے مل کر یہ جی مقولہ ہوا قول کا. قول اپنے مقولہ سے مل کر خبر ہوئی انا کی، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر نائب فاعل ہوا رویہ فعل معذوف کا. رویہ فعل معذوف اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. یہ دوسری 27 حدیث نمبر کی ترکیب ہو گئی. اجراء اگر آپ اس کا دیکھیں تو سند کا اجراء بالکل آسان ہے. النبیہ کا اعراب نصب ہے، انا کا اسم ہے، نصب زبر سے ہے کیونکہ جاری مجرا صحیح ہے. قالا جملے کا اعراب رفع ہے کیونکہ انا کی خبر ہے، رفع محلن ہے کیونکہ جملہ ہے مبنی ہے. دم کا اعراب جر ہے کیونکہ فی جار کا مجرور ہے، جر زیر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے. الحیض کا اعراب جر ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے، جر زیر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے. یصیب الصوبہ جملے کا اعراب نصب ہے کیونکہ حال ہے، نصب محلن ہے کیونکہ جملہ ہے مبنی ہے. الثوب کا اعراب نصب ہے کیونکہ مفعول به ہے، یصیب فعل کا نصب زبر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے. تحته ثم تقرصه الى آخره مراد لفظ، اس کا اعراب نصب ہے کیونکہ مقولہ ہے، مفعول به ہے، نصب محلن ہے کیونکہ جملہ ہے مبنی ہے. ٹھیک ہو گیا.
تحتہ میں ہو ضمیر کا اعراب نصب ہے کیونکہ مفعول بھی ہے، نصب محلن ہے کیونکہ جملہ ہے اور ضمیر ہے مبنی ہے۔ اسی طرح تقرصہ میں ہو ضمیر اور تنزحہ میں ہو ضمیر کا اعراب ہے، یعنی مفعول بھی ہیں یہ سارے، اور مفعول بھی ہونے کی وجہ سے مفعول ان کا اعراب نصب ہے، اور نصب ان کا محلن ہے کیونکہ یہ ضمیریں ہیں مبنی ہیں۔ بالماء میں ما کا اعراب جر ہے، با جار کا مجرور ہے، جر زیر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ ثم تصلی فیہ میں فیہ میں ہی ضمیر کا اعراب جر ہے کیونکہ فی جار کا مجرور ہے، جر محلن ہے کیونکہ ضمیر ہے مبنی ہے۔ حدیث نمبر 28، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قالت خولة یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإن لم يذهب الدم فإن لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره۔ ترجمہ ہے اور روایت کی گئی ہے ہریرہ کے باپ یعنی ہریرہ والے مراد عبد الرحمن سے رضی اللہ عنہ۔ قال انہوں نے فرمایا، قالت خولہ فرمایا خولہ نے، یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول، بمعنی میں بلاتی ہوں اللہ کے رسول کو۔ فَإِن لَّمْ يَذْهَبِ الدَّمُ پس اگر نہ جائے خون تو پس میں کیا کروں۔ ترجمہ میں نے کیا ہے، آپ نے غور کرنا ہے کہ لفظوں میں جو الفاظ موجود ہیں ان کا ترجمہ ہے فَإِن لَّم پس اگر، لم یذہب نہ جائے، الدم خون۔ اس کے آگے میں ترجمہ کر گیا ہوں جو الفاظ یہاں موجود نہیں، میں ترکیب کرتے ہوئے معذوف نکال جاؤں گا، جن کا ترجمہ یہ ہے کہ میں کیا کروں۔ قال آپ نے فرمایا، یکفیک الماء یکفی کافی ہے، کی تجھے، الماء پانی، ولا یضرک اور نہیں تکلیف دے گا تجھے، اثرہ اس کا اثر، اس کا نشان۔ یہ حدیث جس کا ترجمہ ترکیبی میں نے آپ کے سامنے کیا ہے، ترکیب یوں کریں گے، عن حرف جار، ابھی اس کا آپ کئی بار اجرا و ترکیب کر چکے ہیں، آگے دیکھیں۔ قال یہ پیچھے کے لیے نائب فاعل بنے گا، آگے کے لیے آپ دیکھیں۔ قال جملہ قول، قالت خولۃ، قالت فعل، خولۃ فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ بن کر قول، یعنی جملہ فعلیہ خبریہ بن کر قول۔ یا حرف ندا بمعنی ادعو کے، ادعو میں انا ضمیر اس کا فاعل، رسول مضاف، رضی اللہ مضاف الیہ، مضاف بن مضاف الیہ سے مل کر مفعول بھی ادعو فعل کا، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ انشاء اس لیے کیونکہ یہ ندا ہے اور ندا انشاء ہوا کرتی ہے، تو ادعو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ندا، اور جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر ندا۔ فا تفسیریہ، ان کلمہ شرط، لم یذہب فعل، الدم فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط۔ جزا اس کی معذوف ہے، مقدر ہے، جو کہ فما افعل ہے۔ فا جزائیہ، ما برائے استفہام مبتدا، ما استفہامیہ مبتدا۔ افعل فعل، اس میں انا ضمیر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا، اور جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر۔ ما مبتدا کی، ما مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر، بھول گیا ہوں ایک منٹ، جملہ فعلیہ جملہ اسمیہ انشائیہ، کیونکہ ما مبتدا ہے اور استفہام ہے، اس میں مبتدا ہے تو یہ جملہ اسمیہ کہلایا، استفہام ہے اس میں چونکہ، اس لیے یہ جملہ انشائیہ کہلایا۔ تو یہ جملہ کون سا بنے گا، جملہ اسمیہ انشائیہ۔ اس کی ترکیب دوبارہ کر لیں، فا جزائیہ، ما برائے استفہام مبتدا، افعل فعل، اس میں انا ضمیر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر مبتدا کی،
ما استفہامیہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو کر جزا، علم یذہبی دام شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہو کر جواب ندا، یا رسول اللہ یہ کیا تھا؟ ندا تھا۔ اور فَإِلَّمْ يَذْهَبِ الدَّمُ فَمَا أَفْعَلُ یہ شرط جزا مل کر شرطیہ ہو کر جملہ شرطیہ ہو کر یہ بنے گا جی جواب ندا، ٹھیک۔ قال فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل، فعل فاعل میں کا جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، یکفی فعل کی ضمیر مفعول به، الماء فاعل، ٹھیک۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ہے، وہ عطفہ لا یضر فعل کی ضمیر مفعول به مقدم، اثر مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر فاعل ہوا لا یضر کا، لا یضر فعل اپنے فاعل اور مفعول مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مقولہ ہوا قول کا، ٹھیک۔ قول مقولہ مل کر یہ اور کیا کہتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے، یہ قول مقولہ قولیہ، تو آپ اس کا اجرا کریں۔ خولہ کا اعراب رفع ہے کیونکہ قالت کا فاعل ہے، رفع پیش سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف سے ہی ہے۔ رسول کا اعراب نصب ہے کیونکہ منادہ مضاف ہے، نصب زبر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ لفظ اللہ کا اعراب جر ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے، جر زیر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ الدم کا اعراب رفع ہے کیونکہ فاعل ہے، لم یذہب کا رفع پیش سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ کوئی اگر سوال کرے کہ لم یذہب، یذہب فعل مضارع کے پہلے لم آ گیا، آخر میں جزم آنی چاہیے تھی، لیکن میں نے عبارت کے اندر پڑھا ہے لم یذہب الدم، یعنی با پہ کسرہ پڑھا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ساکن حرف یا وہ ساکن لفظ جس کو آگے کے ساتھ ملانا ہو تو اس کے آخر میں کسرہ دیا جاتا ہے۔ عربی میں اس قانون کو ان الفاظ میں بیان کیا جاتا ہے الساکن اذا حرک حرک بالکسر، الساکن اذا حرک حرک بالکسر، ساکن کو جب حرکت دی جائے تو حرکت کسرہ دی جاتی ہے، ٹھیک۔ تو اسی لیے لم یذہب میں با اگرچہ ساکن تھا لیکن آگے ملانے کے لیے ہم نے اس کو کسرہ دے دیا ہے، لم یذہب الدم، ٹھیک۔ دم کا اعراب رفع ہے کیونکہ فاعل ہے، لم یذہب کا رفع پیش سے ہے کیونکہ اس مفرد منصرف سے ہی ہے۔ یکفی الماء ولا یضر کی اثرہ، مراد لفظ کا اعراب نصب ہے کیونکہ مقولہ ہے، مفعول به ہے، نصب محلا ہے کیونکہ جملہ ہے مبنی ہے۔ کی ضمیر کا اعراب کی ضمیر کا اعراب نصب ہے کیونکہ یکفی فعل کا مفعول به ہے، نصب محلا ہے کیونکہ ضمیر ہے مبنی ہے۔ الماء کا اعراب رفع ہے کیونکہ فاعل ہے، یکفی فعل کا رفع پیش سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ لا یضر کی میں کی ضمیر کا اعراب نصب ہے کیونکہ مفعول به ہے، نصب محلا ہے کیونکہ ضمیر ہے مبنی ہے۔ اثرہ میں اثر کا اعراب رفع ہے کیونکہ فاعل ہے، لا یضر فعل کا رفع پیش سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ ہو ضمیر کا اعراب جر ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے، جر محلا ہے کیونکہ ضمیر ہے مبنی ہے۔ حدیث نمبر 29، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع كل وضوء، مع كل وضوء، واو پہ پیش پڑھنی ہے۔ اچھا جی، روایت کی گئی ہے ہریرہ کے باب سے، مطلب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے روایت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ میں نے ایک معنی کیا اس میں، انہوں نے روایت کی، عن رسول اللہ سے پہلے ایک فعل معذوف ہے جس کا میں نے معنی کیا ہے۔ روایت کی انہوں نے یعنی ابو ہریرہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہو بے شک انہوں نے، قال فرمایا انہوں نے، انہو بے شک انہوں نے، ہو ضمیر کا مرجع رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
اور قالا میں ایک ضمیر ہے، اس کا بھی مرجع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، معنی میں نے دونوں کا الگ الگ سے کیا ہے، غور کیا آپ نے، انہو بے شک آپ نے، قالا فرمایا آپ نے، لولا یہ کلمہ شرط ہے، لولا اگر نہ ہوتی، یہ بات، ان یہ کہ، اشقا مشقت ڈالوں گا میں، اعلی امتی اپنی امت پر، موجود اگر یہ بات موجود نہ ہوتی کہ میں اپنے امت پر مشقت ڈالوں گا، لامرتہم تو البتہ میں حکم دیتا ان کو، لامرتو البتہ میں حکم دیتا ہم ان کو، بالسواک مسواک کا، مع ساتھ، کل ہر وضو ہر وضو کے ساتھ، یعنی ہر وضو کے وقت، تو یہ ہوا جو ہے اس کا ترجمہ۔ ترکیب دیکھیں، عن حرف جار ابی ہریرہ مجرور، جار مجرور متعلق رویہ فعل محذوف کے، ٹھیک، عن حرف جار رسول مضاف لفظ اللہ مضاف الیہ، رسول مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا عن حرف جار کا، عن حرف جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا روا فعل محذوف کے، روا فعل محذوف ہے اس جگہ، ٹھیک، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، انا حرف مشبہ بالفعل، ہو ضمیر اس کا اسم، قال فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، لولا کلمہ شرط، ان مصدریہ، اشق فعل اس میں انا ضمیر فاعل، اعلی حرف جار امت مضاف یا متکلم کی مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا اعلی حرف جار کا، اعلی حرف جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا اشق فعل کے، اشق فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مصدر کی تعویل میں، یعنی مفرد بن جائے گا، مفرد کی مصدر کی تعویل میں ہو کر مبتدا، اور اس کی خبر موجودۃ محذوف ہے، گویا عبارت یوں ہے، یہ ان ہے نا، ان مصدریہ ہے، یہ اپنے ما بعد فعل کو مصدر کی تعویل میں کرے گا، تو شق یشق کا مصدر کیا بنے گا، مشقت، گویا عبارت یوں ہے، لولا مشقتی اعلی امتی موجودۃ، مشقت مضاف یا متکلم کی مضاف الیہ، مضاف اچھا، مشقت مصدر مضاف یا متکلم کی مضاف الیہ، اور اعلی امتی جار مجرور متعلق مشقت کے، مشقت مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور متعلق سے مل کر یہ مبتدا بن جائے گا، اور موجودۃ یہ خبر بنے گی، ٹھیک، یعنی مقدر عبارت کی میں وضاحت کر رہا ہوں، اس کی ترکیب یوں بنے گی، ٹھیک، وگرنہ آپ نے عبارت کے اندر جو اس ٹائم کرنی ہے ترکیب وہ یہ ہے کہ ان مصدریہ کی وجہ سے اشق اعلی امتی فعل کو آپ نے مصدر کی تعویل میں بنا کر مبتدا بنانا ہے، اور موجودۃ یہ خبر بن جائے گی، موجودۃ خبر، اچھا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر شرط، کیونکہ لولا کلمہ شرط کھڑا ہے تو اس نے شرط کا تقاضا کیا ہے، اسی لیے اس جملے کو ہم نے شرط بنایا، لام برائے تاکید، امرت فعل و فاعل، ہم ضمیر مفعول به، با حرف جار، السواک مجرور، با جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا امرت فعل کے، ما مضاف کل مضاف، وضو مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہوا مع مضاف کا، مع مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فیہ، یا یوں کہہ سکتے ہیں ظرف ہوا امرت فعل کا، مفعول فیہ اور ظرف ایک چیز ہے،
تو ما مضاف مضاف الیہ سے مل کر ظرف ہوا امرت فعل کا، یعنی مفعول فی ہوا۔ تو امرت فعل اپنے فاعل، اپنے مفعول بھی، اپنے مفعول فی اور متعلق سے مل کر، اس کی چار چیزیں میں نے گنی ہیں۔ کون سی؟ ایک فاعل جو امرتو میں تو ضمیر کھڑا ہے، یہ اس کا فاعل ہے۔ دوسرا مفعول بھی، اور وہ ہے ہم ضمیر۔ تیسرا متعلق جو کہ بسواک ہے۔ چوتھا مفعول فی جو کہ مع کل وضو ہے۔ ٹھیک، تو یہ چاروں چیزوں کو ملائیں گے۔ امرت فعل اپنے فاعل، مفعول بھی، مفعول فی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہو کر مقولہ ہوا قول کا، قول اپنے مقولے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ جی خبر ہوگی انا کی۔ انا حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر مفعول بھی ہوا روا فعل معذوف کا، روا فعل معذوف اپنے فاعل اور متعلق اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر نائب فاعل ہوا رویہ فعل معذوف کا، رویہ فعل معذوف اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ ٹھیک، تو حدیث نمبر 29 کی ترکیب مکمل۔ اس کا اجراء اگر آپ کریں تو یوں کریں گے۔ اچھا جی، رسول کا اعراب جر ہے کیونکہ ان جار کا مجرور ہے، جر زیر سے ہے، اس مفرد منصرف صحیح ہے۔ لفظ اللہ کا اعراب جر ہے، مضاف الیہ ہے، جر زیر سے ہے کیونکہ اس مفرد منصرف صحیح ہے۔ انا کا اعراب نصب ہے کیونکہ مفعول بھی ہے روا فعل معذوف کا، نصب محلن ہے کیونکہ حرف ہے مبنی ہے۔ ہو ضمیر کا اعراب نصب ہے کیونکہ اس میں انا کا حرف مشبہ بالفعل کا، نصب محلن ہے کیونکہ ضمیر ہے مبنی ہے۔ قالا جملے کا اعراب رفع ہے کیونکہ انا کی خبر ہے، رفع محلن ہے کیونکہ جملہ ہے مبنی ہے۔ لولا انا شق جملے کا اعراب نصب ہے کیونکہ قالا کا مقولہ ہے، نصب محلن ہے کیونکہ جملہ ہے مبنی ہے۔ اچھا جی، امت کا اعراب جر ہے کیونکہ اعلیٰ جار کا مجرور ہے، جر تقدیراً ہے کیونکہ یہ اسم ہے یا متکلم کی طرف مضاف ہونے والا۔ تو جو اسم یا متکلم کی طرف مضاف ہو اس کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری آتا ہے، جیسے آپ نے اسم کے اعراب کی مکمل تفصیل نحو کے اندر پڑھی ہے۔ ٹھیک، یا متکلم کا اعراب جر ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے، جر محلن ہے کیونکہ ضمیر ہے مبنی ہے۔ امرتہم میں ہم ضمیر کا اعراب نصب ہے کیونکہ مفعول بھی ہے، نصب محلن ہے کیونکہ ضمیر ہے مبنی ہے۔ سوا کا اعراب جر ہے کیونکہ با جار کا مجرور ہے، جر زیر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ کل کا اعراب ما کا اعراب نصب ہے کیونکہ مفعول فی ہے، نصب زبر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ کل کا اعراب جر ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے، جر زیر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ وضو کا اعراب جر ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے، جر زیر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ تو آج بحمد اللہ حدیث نمبر 26، 27، 28 اور 29 کی ترکیب تمام ہوئی۔ تو آپ اس ترکیب کو لکھیں، یاد کریں، تکرار کریں، آپس میں مذاکرہ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔